بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ نحل پارے 14 کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو. تو ایمان کی حالت میں جو بھی مرد و عورت نیک اعمال کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم انہیں خوشگوار زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ہم تمام حسین اعمال کا بہترین اجر دیا کرتے ہیں. یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بدلے کا ذکر فرمایا کہ تم اگر نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو بدلے میں ایک بدلہ ہے دنیا میں کہ دنیا کی زندگی کو ہم خوشگوار بنائیں گے، بابرکت بنائیں گے، اور دوسرا بدلہ ہے آخرت کا کہ ہم آخرت میں حسین اجر سے نوازیں گے. یہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ ہے لفظ وعدہ، کہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں ضرور بالضرور ہم تمہیں عطا کریں گے، دنیا میں خوشگوار زندگی، آخرت میں بہترین اجر. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنا. ہم سب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں. تو پہلی شرط ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اب ہماری زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزرے، نیکیوں کے ساتھ گزرے، گناہوں سے بچتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے گزرے. تو اس کا بدلہ ہم دنیا میں یہ پائیں گے کہ دنیا کی ہماری زندگی خیر و برکت والی ہوگی، خوشگوار ہوگی، سکون اور اطمینان والی ہوگی. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں انسان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ہر چیز میسر ہے، مہیا ہے، پھر بھی اگر وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے تو وہ ہے خیر و برکت. رزق میں خیر و برکت، آپسی تعلقات میں خیر و برکت، روزگار کاروبار میں خیر و برکت، صحت میں اور زندگی میں خیر و برکت، اسی چیز کے تلاش میں ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو کبھی پیسوں اور روپیے کے عوض نہیں خریدا جا سکتا. اللہ فرما رہے یہ چیز. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال بڑا اہم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی کہ اے معاذ تم نے بڑا عظیم سوال کیا. پھر اس کا جو جواب ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بہت بڑا عمل آپ نے نہیں بتایا، پہاڑ جیسا عمل
کہ کرو گے تب جنت میں جاؤ گے، تب جہنم سے بچو گے۔ کوئی بڑی مشقت والا عمل نہیں بتایا کہ رات تمام بیٹھ کے تمہیں یہ وظیفے پڑھنا ہے، یہ دعائیں پڑھنا ہے، تب جا کے تم جنت میں داخل ہو گے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلا کام صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا کام فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تیسرا کام وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھا کام وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ پانچواں کام آپ نے بتایا وتحج البیت، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ ادا کرو۔ یہ کون سا بڑا عمل ہے جو ہم نہیں جانتے، جو صاحب ایمان نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے، یہ بنیادی عمل ہے ایمان کا، بلکہ پورے اسلام کی عمارت ان اعمال پہ کھڑی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی اعمال ہیں، ان کو کرتے جاؤ، جنت کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ اس میں اگر کوتاہی رہ گئی تو پھر جنت دور ہے اور جہنم قریب ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہم خود اپنے آپ میں غور کریں، کیا مشکل ہے اس میں؟ یقیناً یہ کرنا ہے، اسی کے لیے تو ہم پیدا کیے گئے، اسی کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اسی کے لیے تو ہم نے غلامی قبول کی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہم میں جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو خشوع خضوع سے روزے رکھیں، اور جنہیں استطاعت ہے وہ حج بیت اللہ ادا کریں۔ یہ سارے کام خلوص و للہیت کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آگے حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا الا ادلکم علی ابواب الخیر، کہ ابھی جو تم نے سوال کیا وہ تو جنت میں جانے کے لیے یہ سارے اعمال یقیناً کرنا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے خیر و برکت چاہتے ہو تو کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ الا ادلکم علی ابواب الخیر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ اے معاذ روزہ رکھا کرو۔ ایک تو روزہ فرض ہے رمضان کا، وہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے علاوہ جب بھی موقع ملے، جب بھی تمہارے لیے سہولت ہو، آسان ہو، نفل روزے اس کی کثرت کرو۔ الصوم جنہ، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ ڈھال کہتے ہیں وہ چیز جس کے آڑ میں چھپ کے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، دشمن کے وار سے، دشمن کے حملے سے، اسے ڈھال کہا جاتا ہے۔ یہ روزہ انسان کو شیطانی حملوں سے، نفسانی وساوس سے بچاتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ خیر ہی خیر لے کر آتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی توفیق سے روزے رکھنے کا عادی ہے، جب بھی موقع ملے وہ روزہ رکھ لیا کرتا ہے حسب سہولت، یا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں کو پسند فرمایا، پیر اور جمعرات، اس دن روزہ رکھ لیتا ہے، جیسے بھی روزہ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر کا دروازہ ہے۔ یقیناً ہم اپنی زندگی میں، اپنے روزگار میں، اپنے گھر میں، اپنے تعلقات میں خیر و برکت لانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہوں گے، یہ بھی کر کے دیکھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ بھی رکھ لیا کریں۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا خیر کا دروازہ الصدقہ، اے معاذ صدقہ نکالا کرو۔ بہترین نسخہ عطا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے روزگار میں، اپنے رزق میں، اپنے پیسوں میں برکت کے لیے، بچت کے لیے مختلف تدبیریں کرتا ہے، بلکہ بعض وہ تدبیریں بھی کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، مختلف پالیسیاں لے لیتا ہے جو جوئے پر مشتمل ہوتی ہیں، جو سود پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس کو بتایا یہ جاتا ہے کہ اتنی بچت ہوگی، یہ ہوگا، آگے چل کے تمہیں کام آئے گا، وغیرہ وغیرہ، اور وہ تحقیق نہیں کرتا، اور وہ جانے انجانے میں سود اور جوئے کے گناہ میں پھنس جاتا ہے۔ یقیناً بہت ساری تدبیریں انسان کرتا ہے، ایک تدبیر دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچت چاہتے ہو اللہ کی راہ میں نکالو۔
یقیناً اس کا تعلق صرف ایمان سے. دنیا کے سارے معاشیات کے ماہرین بچت کے لیے سودی تدبیریں بتاتے ہیں، جوئے کی شکلیں بتاتے ہیں، ایسا کرو، اور بچتا کسی کے پاس نہیں ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا جس کے مال میں صدقہ نکلے اور وہ کم ہو جائے ہو نہیں سکتا. خیر کا دروازہ ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ اعتماد کرتے ہوئے کبھی یہ بھی کر کے دیکھیں، حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ نکال دیا کریں، انشاءاللہ خیر و برکت محسوس ہوگی. تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری چیز تھی الصدقہ، اور تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل جوف اللیل، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھا کرو. تہجد کی نماز جسے کہا جاتا ہے، یقیناً یہ بہت خیر لے کر آتی ہے. بلکہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ولی بنے ہیں تہجد کے وقت میں اٹھ کے رو کر آہ سحر گاہی کر کے اللہ کے در سامنے آنسوؤں کے نذرانے پیش کر کے وہ اپنے مقام پہ پہنچے ہیں. تو یہ بہت بڑی خیر لے کر آتا ہے رات کے وقت کی نماز. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدے کی آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ بندے جو عین نیند کے وقت میں جب سارا جہان سو رہا ہوتا ہے، میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، وہ بستروں سے اٹھ جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنی خوابگاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور جا کے مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یدعون ربهم، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ عمل ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگو عطا کیا جاتا ہے، جو مانگو دیا جاتا ہے. بہت ہی خیر لے کر آتی ہے تہجد کی نماز، رات کے اندھیرے کی نماز. یقیناً یہ فرض تو نہیں ہے، روز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مزاج بنائیں، کم سے کم جمعہ کے دن یا جب ہمیں آسانی ہو ایک دن اٹھیں ہفتے میں اور اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے رات کی نماز کا اہتمام کریں. اور اس زمانے کے علماء کرام تو لکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری فجر ہی تہجد سے کم نہیں ہے، کیونکہ جس وقت تہجد میں میٹھی نیند انہیں ملا کرتی تھی اس وقت وہ میٹھی نیند کا وقت ہماری فجر کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سوتے ہی اتنی دیر سے ہیں. تو کم سے کم تہجد نہ صحیح فجر کے لیے اٹھیں، اور فجر تو فرض ہے، ہر دن اٹھنا ہے ہر حال میں. تو فجر کی نماز بھی کوئی معمولی نماز نہیں ہے، بڑی خیر کی نماز ہے. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ساری زندگی کی خیر اس کے اندر رکھی ہے. ان سنتوں کے ساتھ جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے ہر روز کتنی خیر جمع کر رہا ہے اپنے دامن میں. تو تہجد بڑی اچھی بات ہے، ہم تہجد پڑھیں. تہجد نہ صحیح نماز فجر کا تو اہتمام کریں روز انشاءاللہ، یہ نماز بھی بہت خیر لے کر آئے گی ہمارے لیے. یہ 3 اعمال کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کے دروازے ہیں. پہلا عمل روزہ رکھا کرو کثرت سے، نفل روزے. دوسرا عمل کثرت سے صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں نکالا کرو، حسب استطاعت، حسب موقع، خیر لے کر آتا ہے. اور تیسرا عمل آپ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے کی نماز بڑی خیر لے کر آتی ہے. یہ وہ نسخے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں. آج دنیا میں ہر کوئی زندگی میں خیر و برکت کا متلاشی ہے، حیران و پریشان ہے. آمدنی کوئی کم نہیں ہے، کاروبار کوئی معمولی نہیں چل رہا ہے، سب اپنی جگہ برابر ہے، لیکن خیر و برکت سے محرومی ہے. پہلے جیسی صحت رہا کرتی تھی اب ویسی صحت نہیں رہی انسانوں کو. پہلے جیسے آپس میں تعلقات رہتے تھے، الفتیں محبتیں رہتی تھی، مٹھاس رہتی تھی رشتہ داریوں میں، وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ہم اس کا دوش دیتے ہیں ہمیشہ زمانے پہ کہ اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا. سب کچھ ویسا ہی ہے، اللہ ویسے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق ویسی ہی ہے. ہم بدل گئے، ہمارا طریقہ زندگی بدل گیا ہے.
کبھی ہم اپنے طریقۂ زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر کے دیکھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خوشگوار زندگی عطا کروں گا میں، خیر و برکت والی زندگی عطا کروں گا۔ اور یہی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث کے بالکل اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ الا اخبرک بملاک کلہ، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ یہ تو بڑا اہم ترین سوال تھا، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اس کے بعد حضرت معاذ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کف علیک لسانک، اس کو قابو میں کر لو، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو۔ اب بڑا حیرت کا مقام تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اتنا بڑا دین اسلام، اس میں اتنے بڑے بڑے اعمال، اس میں حج ہے، اس میں نمازیں ہیں، روزہ ہے، اور اس میں جہاد ہے، سب کچھ ہے۔ دین اسلام ایک بڑا وسیع سمندر ہے اور اس کا نچوڑ اس چھوٹی سی زبان پہ آ گیا، ایک چھوٹا سا عضو انسان کے جسم میں، یہی خلاصہ ہے پورے دین کا۔ حضرت معاذ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹی سی زبان اگر اس میں کچھ لغزش ہو گئی، اس میں کچھ غلطی ہو گئی تو کیا اس پر مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی؟ انا لمؤاخذون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مواخذے کی بات کرتے ہو؟ هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم، کل آخرت میں ایک بڑی گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا ان کو، اوندھے منہ، اور جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہوگی، حصائد السنتهم، ان کی زبانوں کے الفاظ۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا میں کیا لفظ بول رہا ہوں، کس کو بول رہا ہوں، کس موقع پہ بول رہا ہوں، بے لگام اس زبان کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اوندھے منہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ سارے دین کا خلاصہ بس یہ زبان ہے، خوب اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ زبان کا غلط استعمال رہا، نمازیں ہماری یہ زبان برباد کر دے گی، ہمارے حج بیت اللہ، ہمارے طواف، ہماری بڑی بڑی عبادتیں، چھوٹا سا عضو ہے یہ زبان، اتنی صلاحیت رکھتی ہے ہمارے ساری عبادتوں کو برباد کر دے گی اگر ہم نے اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور کیا خوب ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج جو ہم خیر و برکت تلاش کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اور نہیں مل رہی ہے، اسی زبان کی وجہ سے۔ ہم اپنے کاروباری میدان میں دیکھ لیں، زبان سے کتنا جھوٹ ہے، کتنی جھوٹی قسمیں ہیں، کتنے جھوٹے وعدے ہیں، کتنا لوگوں کو جو ہے جھوٹ بول کے ادھر سے ادھر گھمایا جا رہا ہے۔ خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی زبان کا استعمال ہم اپنی خیر و برکت تلاش کرتے ہیں اپنی رشتہ داریوں میں، اپنے تعلقات میں۔ دیکھ لیں زبان کا ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں، رشتہ داریوں میں زبان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے لیکن کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اسی زبان کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، برباد ہو رہا ہے خاندان، اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اور یہ بات سچ ہے، دیندار گھرانے ہیں، ان گھرانوں کے اندر بڑے سے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھروں میں اختلاف چل رہا ہے، گھروں میں طلاق کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں، نوبتیں آ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین ایک جگہ ہے اور زبان دوسری جگہ ہے۔ زبان دین کا ساتھ نہیں دے رہی اور دین زبان کے ساتھ نہیں ہے، دینداری اپنی جگہ ہے، زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کیا خوب ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے زیادہ، اس سے بہتر نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ پیدا ہوگا قیامت تک کہنے والا، جو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ بس یہی پورے دین کا خلاصہ ہے، یہی پورے دین کا نچوڑ ہے۔ زبان صحیح ہو آدمی کی، زبان صحیح ہے، نماز بھی کام آئے گی، اس کا روزہ بھی کام آئے گا، اس کا صدقہ بھی کام آئے گا، وہ اپنے رزق و کاروبار میں بھی خیر و برکت محسوس کرے گا، وہ اپنے گھروں میں سکون و اطمینان محسوس کرے گا۔ لیکن زبان صحیح نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے، برباد ہے۔ کیا خوب ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو دو پیروں کے درمیان ہے یعنی انسان کا سطر۔ تو آدمی زبان کی حفاظت کرے اور باحیا بن کے زندگی گزارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو یہ آیت کریمہ سورہ نحل کی اور یہ حدیث پاک جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ دونوں ہمیں آج اس دور میں
خوب اچھی طریقے سے آئینہ دکھا رہے ہیں کہ خیر و برکت زمانے پہ مت ڈھکیلو کہ زمانے نے خیر و برکت چھین لی، حالات نے چھین لی ہے، نہیں، یہ تمہاری اپنی زبان اور تمہارے اپنے معمولات اور اعمال نے ان کو ختم کر دیا۔ لہذا وہ حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو آپ نے خیر کے دروازے بتائے، ان تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لایا جائے، ان دروازوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے، اور بالآخر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے اور اعمال صالحہ کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ آج بھی قرآن زندہ ہے، قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ زندہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں خوشگوار زندگی عطا کریں گے، خیر و برکت والی زندگی عطا کریں گے، سکون و اطمینان والی زندگی عطا کریں گے، الفت و محبت والی زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کریمہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و برکت کو لانے والے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔